جن کے کم چانسز ہوتے ہیں اولاد کے، کیا ان کی اولاد نہیں ہو سکتی؟ سٹیم سیل ہے ان لوگوں کے لیے جن کو بچہ ہونے کی کیپیبلٹیز نظر نہیں آ رہی. میرے کلینک میں 90% میرے میل ہوتے ہیں پیشنٹ. آپ جو غریب پیشنٹ ہیں اولاد کی چاہت رکھتے ہیں، ہر 10 میں سے 2 لوگوں کو فری آف کاسٹ کرتی ہوں. السلام علیکم خواتین و حضرات، قوم کی آواز کے ساتھ میں ہوں نصرت حارث. آج ہم ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ یہاں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور جو ہماری آج کی مہمان ہیں ان کو مدعو کرنے کا ریزن یہ تھا کہ انہوں نے آج کے سبجیکٹ پہ بہت کام کیا ہے. یہ ایک وہ ٹاپک ہے جو شادی شدہ جوڑے کے لیے بہت ہی اہم ہے، اور ازدواجی زندگی میں اس کی اتنی اہمیت ہے جتنی کسی اور چیز کی نہیں ہے. میں بات کر رہی ہوں اولاد کے حوالے سے. جو لوگ پریشان ہیں، جن کو انفرٹیلٹی کا ایشو ہے، یا جو بڑی محنت کر رہے ہیں، ٹیسٹ بھی کرا رہے ہیں، پروسیجرز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں لیکن آج بھی بے اولاد ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پہ، اور ان کو آپ خصوصی طور پہ اس پروگرام کا لنک بھی شیئر کیجئے، اور آج جتنی انفارمیشن ہم یہاں سے امپارٹ کریں گے وہ بھی بتائیے، کیونکہ پوری دنیا میں اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے. لیکن وہ ریسرچ صرف پوری دنیا میں نہیں ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی ہو رہی ہے، اور پاکستان میں بھی ایسے ایفیکٹو طریقے نکالے گئے ہیں جو فائنینشلی بھی آپ کی حد میں آ سکتے ہیں اور انہیں آپ ایزیلی ایکسیس بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں گائنیکالوجسٹ ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں ریپروڈکٹیو سرجن ہیں، IVF فزیشین ہیں. میرا اپنا ان سے تعلق رہا ہے، جتنے ہم شوز کرتے رہے ہیں، کوئی 10-12 سال سے تو میں ان کو جانتی ہوں، اور ان کی اپنی ایک باقاعدہ ریسرچ کی اور فرٹیلٹی پہ کام کرنے کی ہسٹری ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت پیارا آپ کا سیٹ اپ دیکھ کے. یہ مجھے لگتا ہے جیسے میرے دل کے کلرز ہیں ایسے آپ کے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر ساجدہ سے یہ جو ہماری انسیت ڈیولپ ہوئی، اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ ان کے پاس نالج کا وہ ذخیرہ ہے جو لوگوں کے لیے، شادی شدہ جوڑوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. ڈاکٹر صاحبہ، میں ڈائریکٹ ٹاپک پہ آنا چاہوں گی. اور آج کل جو ایک نئی چیز جو میں نے ابھی سنا آپ سے ہی، اسٹیم سیل کے حوالے سے، اولاد نہیں ہے، بہت اس پہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں، دم درود بھی کرا لیتے ہیں، ہر طریقے کا وظیفہ بھی کر لیتے ہیں، ہربل علاج بھی کرا لیتے ہیں. جو گھر میں میڈ آتی ہے اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، وہ بھی ادویات دے دیتی ہے. تو آپ بتائیے کہ جو ہم نے یہ میری تمام گفتگو کے بارے میں، کہ کیا جن کو ڈاکٹرز منع کر دیتے ہیں یا جن کے کم چانسز ہوتے ہیں اولاد کے، کیا ان کی اولاد نہیں ہو سکتی؟ بالکل نصرت، یہ بہت ہی آپ نے زبردست آج ٹاپک چنا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے میں سوچ رہی تھی، میں نے کہا پتہ نہیں کیونکہ آپ سے ملاقات نہیں ہوئی پہلے، کہ اچانک سے آپ کیا سوال کریں گی. اینڈ آئی واز تھنکنگ اباؤٹ دس کہ یہ جو چیز ہے نا، اس کا بھی لوگوں کو آگہی کم ہے. اصل میں ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی پہ ہم نے بہت بات کی. ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہیلپ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاں بچہ ہونے کی کیپیبلٹیز موجود ہیں، اور سٹیم سیل ہیلپ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا ریفیوزل ہو گیا، یا جن میں بچہ ہونے کی کیپیبلٹیز اپیرنٹلی آپ کو نظر نہیں آ رہی. صحیح. جیسے کہ ایک خاتون ہے، اس کی اووریز فیل ہو گئی، کیونکہ دیکھیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے لیے انڈا آپ کا چاہیے، سپرم آپ کے ہسبینڈ کا چاہیے. تو ان لوگوں میں کیا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ مرد کا سپرم ہی موجود نہیں ہے، 0 سپرم ہے، یا عورت کا انڈا موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کے بایولوجیکل پیرنٹنگ کے لیے آپ کو سٹیم سیل ہیلپ کرتا ہے. کیونکہ ہم، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ مسلمان بنایا، اور ہم ریلیجیس، ہم اپنے ریلیجن کو فالو کرتے ہوئے ہماری لائبلٹیز ہیں کہ ہم نہ ہی سپرم ڈونیشن کرا سکتے ہیں، نہ ہی ایگ ڈونیشن کرا سکتے ہیں. تو اس لیے جو ریپروڈکٹیو سٹیم سیل کا کام ہے، میں الحمدللہ اس کو پوری خوشی سے، آنر کے ساتھ یہ بتا رہی ہوں کہ ورلڈ میں پہلا سٹیم سیل بیبی جو ہے وہ ہمارے سیٹ اپ میں پیدا ہوا. اس کی باقاعدہ ہم نے بریکنگ نیوز CNN پہ دی. ڈاکٹر پینو زیووز کے ساتھ ہم نے پورا ریسرچ بیسیکلی ان کی تھی، انہوں نے پھر کچھ اپنے پاکستان میں بھی کی، لیکن ان کی ریسرچ کو سب سے آگے تک الحمدللہ میں لے کر گئی ہوں. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہماری ضرورت تھی. اچھا، باقی ملکوں میں مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ
آپ اسٹیم سیل کی بات کر رہی ہیں, امریکہ میں کیوں نہیں ہو رہا ریپروڈکٹیو اسٹیم سیل پہ کام؟ میں انہیں کہتی ہوں کہ یا یورپ میں کیوں نہیں ہو رہا. میں انہیں ہمیشہ یہ بات بتاتی ہوں کہ دیکھیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے, وہ لوگ آرام سے اسپرم ڈونیشن سے بچہ پیدا کر سکتے ہیں, تو ان کو تو ضرورت نہیں کہ وہ اتنے لمبے, یہ تو ہماری لائبلٹیز ہیں کہ ہمیں اس پہ کام کرنا پڑ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری اپنی ہو, یہ ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے. ان کے پاس یہ ہے کہ وہ ڈونیشن سے جو بھی آپ کا انٹرنل سسٹم ہے وہ کسی اور سے بھی آپ نے لے لیا, تو وہ اولاد بیسکلی آپ کی اپنی نہیں ہے نا, دل کو یہ سکون ہے. اچھا, یہ جو اسٹیم سیل کے حوالے سے آپ بتا رہی ہیں, ریلیجسلی اگر ہم مذہبی طور پہ دیکھیں, کیونکہ ہمارے لوگوں کو اس کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے, یہ بالکل آپ نے اس کے بارے میں معلوم کیا ہے, یہ ٹھیک ہے؟ 101% ہمارا جو پہلا پاکستان کا اسٹیم سیل ہوا دیٹ واز ان 2015. مسٹر ٹکا خان ایک گارڈ تھا جس کا ہم نے اسٹیم سیل کیا, ٹھیک ہے, اور الحمدللہ اب اس کا ایک بچہ ہے جو کہ 2017 میں پیدا ہوا. ٹھیک ہے, 2015 میں ہم نے اسٹیم سیل کیا. اب مجھے اس بچے کو ڈکلیئر کرنے کے لیے پورے 1.5 years 1.5 سال لگا, کیونکہ میں اس کو ڈکلیئر کرتے ہوئے اپنی سکسیس کو ڈر رہی تھی. پھر میں نے پہلے سے کتب آن لائن کے ذریعے کچھ علماء کرام کو اپنے کانفیڈنس میں لیا, انہیں میں نے بتایا کہ اسٹیم سیل ہے کیا. ٹھیک, اسٹیم سیل جب انہیں یہ بات سمجھ آئی کہ اسی بندے کے اپنے ٹیشو سے بغیر کسی اور کی گرافٹنگ سے ٹھیک ہے یہ کام ہو رہا ہے, تو انہوں نے اس کو الحمدللہ جائز قرار دیا. اور اس کے اوپر میں ملٹیپل پروگرامز کر چکی ہوں. اس بچے کو اس میڈیا پہ بھی لے کر آئے, ہم نے ڈکلیئر کیا, اور الحمدللہ 5 سال ہو گئے ہیں ہم اسٹیم سیل پہ کام کر رہے ہیں. اچھا, اب اس میں ہوتا کیا ہے, کیونکہ بار بار ہم نے اس کی بات کی ہے, آپ نے ٹیشوز کی بات کی ہے, پینفل پروسیس ہے, کیا پروسیس ہے, کتنا لمبا ہے, کرتے کیا ہیں, یہ تھوڑا سا بتائیے. اچھا, پہلی تو بات ہے کہ کوئی بھی پروسیس پین کے بغیر نہیں ہوتا, کیونکہ دنیا میں دیر از نو گین وداؤٹ پین. ٹھیک ہے, پین ایسی نہیں ہے, پین بیسیکلی غریب بندے کے لیے پین ہے اس کی جیب. ٹھیک ہے, اچھا اب جو بندہ افورڈ بھی کرتا ہے, اس کے علاوہ اس کا ٹائم, اس کو اس کا اسٹریسفل ہونا, انزائٹی, یہ بھی بڑی پینفل چیزیں ہیں. لیکن فزیکل ٹارچر یا پین والی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, پہلی بات. نہ ہی ہم اس میں کوئی اینستھیزیا وغیرہ دیتے ہیں. ایکچولی ہم نا ٹیشو لیتے ہیں, بلڈ لیتے ہیں پیشنٹ کا, عام طور پر فیٹ سیلز لیتے ہیں. کچھ لوگوں میں ہمیں اگر فیٹ سے نہ ملے تو ہم ان کا بون میرو سے بھی لیتے ہیں, لیکن بون میرو از 0.1%. 99% لوگوں میں ہمیں فیٹ سے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور فیٹ کا سیمپل لینا بہت ایزی ہے. لوکل اینستھیزیا میں فیٹ کا گرافٹ لے لیتے ہیں, اس کو نینو فیٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس میں سے ہم اسٹیم سیل کو نکال لیتے ہیں. اچھا, اگر کسی کے اسٹیم سیل کم ہوں تو اس کو ہم گرافٹ لگاتے ہیں جنرلائز اسٹیم سیل کا, جو کہ ہم نے او نیگیٹو جو بچہ ہوتا ہے, کسی ماں کا اگر او نیگیٹو بیبی پیدا ہوا ہے تو اس کی کارڈ سے ہم نے کیا ہوتا ہے, پھر اس کو ڈی سینسٹائز کیا ہوتا ہے. یعنی جیسے آپ دیکھو کہ او نیگیٹو بلڈ گروپ ہے, وہ ہر بندے کو لگ سکتا ہے. صحیح. اسی طرح اس کے کارڈ کے اسٹیم لے کے انہیں ڈی نیچر کرتے ہیں, ڈی سینسٹائز کرتے ہیں. وہ ڈی سینسٹائزڈ کے ساتھ اس کو گرافٹ لگا کے پھر ہم ان کے ٹیسٹیز میں, یا اگر عورت کا پرابلم ہے, جیسے لڑکیوں میں آپ نے دیکھا کہ کتنا پری میچور مینوپاز آ رہا ہے, اوویرین فیلئر آ رہی ہے, حیران ہوتی ہوں میں. ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی ریزنز کیا ہیں, لیکن پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اس کو چکن کھانے سے منسلک کر دیتے ہیں کہ چکن کھا کے ہوتا ہے. یہ جو چیز ہے نا, ہم جو بغیر سوچے سمجھے نصرت منسلک کر دیتے ہیں, دس از رانگ. اس کی کوئی ایسی میڈیکل ریزن ابھی تک سامنے نہیں آئی. ہارمونل, دیکھیں جو چیز آپ کی ہارمونل پریپریشن کے ساتھ منسلک ہے, کہ آپ کا دودھ نہیں ہے, آپ ہارمونز لگاتے ہیں تو پھر ہی آپ بھینسیں دودھ دیتی ہیں, تو کیا دودھ پینے سے کتنے پرابلم, ہر چیز میں ہی ہمارے یہاں تو اب کیمیکلز یوز ہوتے ہیں اور پروسیجرز یوز ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو دیٹس اے ریزن. تو اس کو ابھی تک میں تو وہ بات کر سکتی ہوں جو سائنٹیفک. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ ساری آپ نے کی, جتنی ٹیکنیکلٹی آپ نے بتائی, ہم یہ لے کے تقریباً 1 ڈے کا کام ہوتا ہے, 24 آورز میں ہم پیشنٹ کو واپس بھیج دیتے ہیں. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ پیشنٹ کو ہاسپٹلائز ہونا پڑے. مگر اینستھیزیا میں کرتے ہیں, بے ہوشی میں کرتے ہیں؟ اچھا نہیں, میں بتا رہی ہوں کہ اینستھیزیا کے بغیر کرتے ہیں. جو اسٹیم سیل ٹرانسفر بھی کیے جاتے ہیں, خاتون میں اینستھیزیا دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کا آرگن جو ہے
وہ اندر ہے باڈی کی, اس کا باقاعدہ سرجری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن میل کے لیے ہمیں جنرل اینستھیزیا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹیسٹیز جسم سے باہر ہوتے ہیں. اچھا, تو یہ آپ ایک پروسیجر کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ کب تک آ جاتا ہے؟ اس میں ایٹ لیسٹ ہمیں 90 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے. کچھ لوگ جو بہت خوش قسمت ہوں 90 ڈیز میں بھی ملتا ہے, لیکن 2 ایئرس تک اس کا جو پروٹوکول ہے وہ آپ 2 سال تک آپ کی ویٹ. کتنے % چانسز ہیں؟ جیسے میں نے ایسے شادی شدہ جوڑے بھی دیکھے ہیں کہ جب وہ IVF کے لیے گئے تو ان سے یہ کہا گیا کہ صرف 35% چانس ہے, 30% چانس ہے, یا پھر ہاں کہ وہ بہت کم چانس ہے, تو وہ لوگ بھی اس کو آپٹ کر سکتے ہیں. اور پھر اس میں کتنا چانس ہے ان کے لیے؟ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے آپ IVF میں دے رہے ہو نا, IVF میں دیٹ ویریز امنگ کپلز ٹو کپلز, ٹھیک ہے. تو کپلز میں بعض لوگوں میں ہمیں FSH دیکھنا پڑتا ہے کتنا ہے. کچھ لوگوں میں ٹیسٹیکولر فیلئر کی اور وجہ ہوتی ہے, ان میں 2 سیلز ہوتے ہیں جو بناتے ہیں, سپرم بنانے میں رسپانسیبل ہیں, تو وہ بعض دفعہ ان میں 1 سیل ہوتا ہی نہیں ہے, ان میں بھی سکسیس کم ہو جاتا ہے. لیکن جن کا بیسٹ سکسیس ریٹ ہے دیٹ از 50%. 50%. ڈاکٹر صاحبہ اس کی کاسٹ کیا ہے؟ اور بلکہ کاسٹ سے بھی پہلے ایک اور چیز مجھے بتائیے, پھر کاسٹ کے بارے میں بتائیے گا. ہمارے یہاں مرد حضرات کا یا ہسبینڈ کا مزاج کیا ہے؟ کیا وہ یہ سب کچھ کرانے پہ آمادہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو ایک منیمم جو ٹیسٹ ہوتا ہے, لوگ اس میں بھی کہتے ہیں بیگم کو کہ تم جا کے ٹیسٹ کراؤ, میں ٹیسٹ نہیں کراؤں گا. یہ بڑا ایگو سینٹرک مسئلہ ہے, آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا. سو اس پروسیجر کے لیے کیا مرد حضرات ایزیلی اویلیبل ہو جاتے ہیں؟ اچھا نصرت, اس میں آپ نے بھی میری بڑی مدد کی. یاد ہے جب آپ پہلے ہم لوگ ملے, تو آج سے 8 سال پہلے جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا نا, وہ جو مجھے پرابلمز اس وقت تھی الحمدللہ اب نہیں ہے. میڈیا سے میں نے ان لوگوں کو یہ میسیجز بھجوائے, اور میں پاکستان کی پہلی فیمیل اینڈرولوجسٹ ہوں جو کہ میل فرٹیلیٹی کو ایشو کر رہی ہے. اور الحمدللہ میرے کلینک میں 90% میرے میل ہوتے ہیں پیشنٹس جن کا یہ پرابلم ہوتا ہے. اور دیکھیں وہ اور لاہور میں آپ کا سینٹر ہے, لاہور میں آپ کلینک کرتی ہیں, تو پنجاب کے مختلف علاقوں سے, گاؤں دیہاتوں سے بھی لوگ آتے ہیں. 2 جگہوں پہ میں کام کر رہی ہوں, سرگودا میں بھی کر رہی ہوں, لاہور میں بھی کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. سرگودا میں ہمارا جو سیٹ اپ ہے وہ عام طور پہ ریسرچ اور پور پیشنٹس کے لیے رکھا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو لوگ ہمارے زیادہ تر باہر کے لوگ ہوتے ہیں, ہمارے پاس جیوز آتے ہیں ایسے جن کی لائبلٹیز ہیں کہ وہ سوشل اپنے ریلیجیسلی باؤنڈ ہیں کہ انہیں اپنا بچہ چاہیے, ایسے کرسچنز ہیں جنہیں اپنا بچہ چاہیے. وہ لوگ دیکھیں, وہ لوگ باہر سے سفر کر کے صرف ہمارے پاکستان میں آتے ہیں اس وجہ سے. الحمدللہ کہ ہم نے یہ چیز جو ہے, ابھی آپ نے دیکھیں کووڈ میں پاکستانی ڈاکٹرز نے کیسے اپنے آپ کو پروو کیا کہ وی آر آفرنگ بیسٹ فیسلٹی. ابھی آپ دیکھیں کینیڈا میں کیسے کیسے حالات سے ہمیں گزرنا پڑا. لیکن اس فیسلٹی کا اب جس طرح آپ نے بتایا آپ سرگودا میں ہیں اور لاہور میں, سو آپ کے پاس پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. اور یہ پروگرام کرنے کا بھی مقصد یہ تھا کہ کراچی یا بڑے شہر یا دیگر اور علاقے جہاں پر لوگوں کو یہ مسئلہ ہے وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں. ان کے لیے کیا آسانی ہے؟ ان کے لیے انہیں میں باقاعدہ آن لائن اپوائنٹمنٹس ان کے ساتھ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. ابھی میرا کراچی آنے کا مقصد یہی تھا کہ میں نے 3-4 ڈاکٹرز کو اس میں ٹریننگ دے رہی ہوں. وہ یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کا جیسے کسی کا ہم نے اسٹیم سیل پریپیئر کرنا ہے, انہیں کون سی میڈیکیشن دینی ہے, ٹیسٹ دینے ہیں, وہ سب پریلیمنری ٹیسٹ, ٹھیک ہے, سب چیزیں یہاں ہوں گی. ایک دن ہم انہیں بلائیں گے, اگر کوئی پور پیشنٹ ہوگا تو اس کو ہم نے ایک میڈی ٹور پاکستان کے ساتھ ہم نے کانٹیکٹ کیا ہے, تو اس سے ہم فیسیلیٹیٹ کرائیں گے ان کو. وہ ان کا TADA بھی اس میں انکلوڈ کر دیں گے اسی پیکیج میں. ٹھیک ہے. جیسے آپ کا آنا جانا بھی جو ہے وہ بھی ہاسپٹل کی جانب سے, ہم آسان لفظ سمجھ لیں. اور آپ جو غریب پیشنٹ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے لیکن اولاد کی چاہت رکھتے ہیں, ان کا علاج بھی ان کو کریں گے, کیونکہ میں ہر 10 میں سے 2 لوگوں کو فری آف کاسٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ میں نے لوگوں سے, جو میرے ساتھ ٹیم کے لوگ ہیں, ان سے اوتھ بھی لیا ہے کہ میرے جانے کے بعد بھی انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. ہر 10 میں سے 2 ہم 10 میں سے 2 کو, جب ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی باری اسی وقت نہیں آتی, they have to wait, لیکن ان کی باری انشاءاللہ آئے گی. ٹھیک. ابھی جو لوگ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں یا جن کا جو تھا,
उस सब लोगों को जिन्होंने हम तक कांटेक्ट किया, जब उनकी बारी आई हमने उन्हें एंटरटेन किया। क्योंकि उसमें मुझे कोई चीज़ जेब से देनी नहीं पड़ती। ठीक है। हम उसी से जो उन 10-8 लोगों में से लेते हैं, उसी में से उन लोगों उनको फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, कॉस्ट कितनी है डॉक्टर साहिबा इसकी? इसकी कॉस्ट अगर देखा जाए तो जो इंटरनेशनली चल रही है वो 20-25 लाख कॉस्ट आती है। ठीक है। पाकिस्तान में हम एंड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के रेफरेंस से इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो उसमें $1,000 यानी 1.5 लाख पाकिस्तानी जो है इसकी मेडिकेशन का खर्चा पेशेंट ने खुद उठाना है। ठीक है। इसके अलावा 20 से 30 हज़ार का सिर्फ खर्चा आता है ओवरऑल, जो उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त देना पड़ता है। उसके अलावा जो प्रोसीजर है, जी जी, उसके अलावा सिर्फ इतने में हो जाता है, यानी $1,000 की मेडिकेशन इन्हें खुद किट मंगवानी। मेडिसिन जो है वो ज्यादा महंगी है। मेडिसिन में मतलब वो 1.5 लाख होगी, अदरवाइज आप प्रोसीजर वगैरह करते हैं उसमें ज्यादा नहीं, उसमें 30,000 टोटल कॉस्ट आती है। ओके। क्योंकि अभी हम उसको रिसर्च प्रपोजल पे कर रहे हैं। ठीक है। हमें सारी फैसिलिटीज इसकी एंड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका की तरफ से दी जा रही हैं, हमारी तमाम इक्विपमेंट, मशीनरी। तो डॉक्टर साहब आप लोग इस चीज़ का ध्यान कैसे रखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ ज़रा ट्रस्ट डेफिसिट हर मामले में ही आ जाता है। जब आप लेबॉर्ट्री में कोई अपना प्रोसीजर कर रहे हैं या टिश्यूज़ के साथ जो भी आपका है टेक्निकली जो भी काम कर रहे हैं, इस तरह के मज़ाहिया ड्रामे या फिल्में भी बनती रहीं कि जी वो स्विच हो जाते हैं और किसी का किसी को लगा दिया। सो ये वाली चीज़ ऑन द सीरियस नोट ये इन लोगों के लिए एक सोच है कि ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बात है ये IVF में तो हो सकता है, लेकिन उसके भी बहुत स्ट्रिक्ट हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें अगर किसी का किसी को लगा है ना, यानी आपका स्टेम सेल तो किसी और को लगेगा नहीं, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा ना। ओके। ठीक है। इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस अपने ही कपल की होनी है। हमारा जो पहला स्टेम सेल बेबी पैदा हुआ है वो एक्चुअली, अच्छा एक आपने ये जरूर, आपने भी सवाल नहीं पूछा लेकिन मैं खुद आपके पूछे बगैर लोगों को बताना चाह रही हूँ कि क्या स्टेम सेल के बाद, वो आपके इस सवाल के साथ मुंसलिक है जो अभी आप जी जी, क्या स्टेम सेल के बाद लोग क्या नेचुरल वे से उनका बच्चा पैदा हो जाएगा या उन्हें फिर भी टेस्ट ट्यूब बेबी कराना पड़ेगा? ठीक है। तो इसमें कुछ लोगों में स्पर्मेटोजेनेसिस नेचुरल स्टार्ट हो जाती है। हमारा पहला जो वर्ल्ड का स्टेम सेल बेबी था वो 0 स्पर्म का हामिल था बंदा, और उसके बाद उसकी स्पर्मेटोजेनेसिस खुद स्टार्ट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वाइफ ने नेचुरल वे से कंसीव किया। इसका चांस सिर्फ 10 to 15% होता है। जो बाकी 35% सक्सेस आती है वो आती है कि स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसके स्पर्म इतने वो ताकत में नहीं होते कि वो सीमन में आए। वो क्या होता है, वो टेस्टीज में ही रहते हैं, फिर वहां से हम एस्पिरेट करके और उसका प्रोसीजर करते हैं। अब तक कितने स्टेम सेल्स प्रोसीजर हो चुके? इसलिए जो आपका सवाल था ना कि वो बदल तो नहीं जाता, वो बदलेगा नहीं, बदल सकता ही नहीं, स्पर्म निकले। ओके ओके। सो ये अब तक कितने इस तरह के प्रोसीजर हो चुके हैं? कितने जोड़े जो हैं वो खुशकिस्मत साबित हुए? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब नेक्स्ट टाइम आई तो मैं अपना पूरा आपको रिसर्च आपके साथ शेयर करूंगी, स्टैटिस्टिक्स। लेकिन हजारों लोग हैं जिनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में इतने लोग नीडी हैं इस स्टेम सेल के लिए। यानी कितने लोग हैं, ये किन को जरूरत है, जिनके 0 स्पर्म हैं या जिनके स्पर्म की मॉर्फोलॉजी खराब है, उनको डॉक्टर्स बताते हैं जी आपके स्पर्म एबनॉर्मल हैं, या उनकी स्पर्म काउंट 5 मिलियन से भी कम, या खवातीन के जो इश्यूज हैं, अभी मैं मेल का बता रही हूँ, या उनमें टेस्ट बेबी के बावजूद भी उनकी फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो सकी। और जिन खवातीन में ये इशू है कि उनकी ओवरीज अच्छा अंडा ही नहीं बनाती, जब भी वो बेचारे IVF के लिए भी जाते हैं तो पता चलता है कि एग मैच्योर नहीं हुआ, या मैच्योर था तो गुड क्वालिटी नहीं था। तो उनके लिए भी फिर इवन फॉर द रिवर्सल ऑफ मेनोपॉज हो सकता है इसको लोग यंग यूथफुल टूल के तौर पर भी इस्तेमाल करें। अच्छा, कांटेक्ट अगर आपको लोग करना चाहें जो हमारे प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट है, कोई पेज है, कोई नंबर है? जी, मेरा वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं sajidaShahnawaz@yahoo.com पे। ठीक है, ये हमारी स्क्रीन पे भी आप देख लीजिएगा, sajidaShahnawaz@yahoo.com पे आपसे रब्ता हो सकता है।
تھینک یو ڈاکٹر ساجدہ آپ کے ٹائم کے لیے اور اس تمام انفارمیشن کے لیے. ہم کڑیاں جوڑتے رہیں گے, کچھ اور بھی چیزیں ہیں جینڈر سلیکشن کے حوالے سے بہت کام ڈاکٹر ساجدہ نے کیا ہے, اس پہ بھی ہم پروگرام کریں گے. اور جب آپ لاہور واپس چلی جائیں گی تو ہم ڈیجیٹلی کوشش کریں گے کہ آپ کی لیب سے آپ کو اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کریں. ونس اگین تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اگر آپ انہیں کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے لنک آپ کو پرووائڈ کر دیا, ہماری اسکرین پہ موجود ہے. آپ سب اپنا خیال رکھیے. پاکستان میں بھی بہت سے پروسیجرز آ گئے ہیں. بے اولادی کا سبجیکٹ اس لیے خصوصی طور پہ ہم نے اجاگر کیا کیونکہ لوگ اس سے بہت زیادہ پریشان ہیں. تو پریشان نہ ہوں, ریسرچ کریں, اپنے تحت بھی جانیں کہ کون سی چیزیں اویلیبل ہیں, اس کی کیا افادیت ہے. اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہمارے سامنے انفارمیشن آئے وہ آپ کے سامنے رکھیں. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.